السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ندیم اصغر عمری نذیری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سبل السلام الدنکی۔ کتب احادیث میں صحیح بخاری کا کیا مقام ہے یہ تو آپ جانتے ہوں گے، پھر بھی مختصر طور پر ایک اندازہ لگانے کے لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کا مقام کیا ہے۔ یقیناً جمہور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کو سیاح ستہ اور تمام کتب احادیث پر ترجیح حاصل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو 970 پر 6 ہجری میں انتقال کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری صحت اور دیگر فوائد کے لحاظ سے صحیح مسلم پر فائق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو 770 پر 4 ہجری میں انتقال ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا صحیح مسلم یا کوئی اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں جو 380 پر 5 ہجری میں انتقال ہوئے، لولا البخاری لما جاء مسلم، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کا وجود نہ ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں بڑے بڑے مقاصد پیش نظر رکھے ہیں۔ جس طرح احادیث صحیحہ کی تخریج ان کے پیش نظر تھی، اسی طرح وہ ان سے بہت سے مسائل کا استنباط و استخراج بھی فرماتے تھے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایک روایت متعدد جگہوں پر نقل کرتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو حضرت بریرہ کے واقعے سے متعلق ہے، اس کو 20 مرتبہ سے زائد نقل کیے ہیں۔ صحیح بخاری کے تراجم ابواب کی شان میں فقہا اور محدثین کا مشہور مقولہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم الابواب، بخاری کا سارا کمال ان کے تراجم ابواب میں ہے۔ یہ ضرب المثل ہے۔ امام صاحب نے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے تراجم ابواب میں جس دقت نظر کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس کو سمجھنے سے بڑے اہل علم بھی قاصر رہے۔ صحیح بخاری کی تراجم ابواب کے محتم بالشان ہونے کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ بڑے علماء کرام اور محدثین اعظام نے تراجم ابواب پر مشتمل رسالے لکھے ہیں۔ المتواری علی تراجم البخاری، علامہ ناصر الدین احمد بن منیر۔ نمبر 3 ترجمان التراجم، علامہ ابن ابی عبداللہ رشید البستی رحمہ اللہ کی ہے۔ نمبر 4 تراجم البخاری، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ شرح خیر، یہ جو کتابیں ہم نے ذکر کی ہیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں موجود تراجم ابواب کے موضوع پر مستقل تصنیفات ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بھی شرحیں لکھی گئی ہیں، ان شروحات میں مکمل طور پر تفصیلی بحث ہر شارح نے کیا ہے۔ امام ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث کی کتابوں میں سب سے بلند پایہ کتاب ہے، اسی لیے اہل علم اس کی شرح کو سخت مشکل کام خیال کرتے ہیں اور اس کے مقاصد تک پہنچنا بہت مشکل جانتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ایک ہی حدیث کے اسانید متعددہ سے آگاہ ہونا۔ نمبر 2 ان اسانید کے رجال کا علم ہونا، اس طرح کہ کون ان میں شامی ہے، کون حجازی ہے اور کون عراقی ہے۔ نمبر 3 ان حالات سے آگاہ ہونے کے علاوہ یہ جاننا کہ لوگ ان میں کیا اختلاف رکھتے ہیں اور امام صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔
اس وجہ سے تراجم ابواب کے سمجھنے میں بڑی ہی دقت نظر کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام بخاری ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس میں ایک سند سے حدیث لاتے ہیں، پھر دوسرا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس میں بھی یہی حدیث دوسری سند سے لاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دوسرے ترجمۃ الباب کی بھی دلیل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صحیح بخاری کی اہمیت و مقبولیت کی بنا ہر دور کے علماء نے اس پر شروح اور حواشی لکھے ہیں۔ علامہ عبدالسلام مبارک پوری فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے جلیل القدر اور بلند پایا ہونے کا اندازہ اس سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک علماء اسلام بلا امتیاز کسی فرقہ کے برابر اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ کسی نے شرح لکھی، کسی نے صرف اس کے رجال پر توجہ کی، کسی نے اس کی تجرید کی، کسی نے اختصار، بعض اہل علم نے اس کی تعلیقات کو موصول کیا، اکثر اہل علم نے الفاظ غریبہ مشکلہ کے لغات لکھے، کسی نے نحوی مسائل کے شواہد جمع کیے، بعض شیوخ نے اس کے شروط پر بحث کی، بعض محدثین نے اس کی حدیثوں پر تنقید کی، پھر کتابیں لکھیں۔ اکثر اساتذہ فن نے حواشی اور تعلیقات لکھے، کسی نے مستدرک لکھی، شروح میں بھی کسی نے مبسوط لکھی، کسی نے مختصر، کسی نے متوسط، اور ہر ایک کے مقاصد اور عنوان الگ الگ۔ صحیح بخاری کے شروح اور جو کتابیں اس کے متعلق لکھی گئی ہیں ان کا استقصاء کرنا ایک دشوار امر ہے۔ علامہ مبارک پوری نے اپنی کتاب سیرت البخاری میں صحیح بخاری کے شروح اور حواشی کی ایک فہرست دی ہے، جن کی تفصیل اگر ہم جانیں تو عربی شروح 108، فارسی اور اردو شروح 30/7۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان شروحات پر جو شروحات ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر 1 فیض الباری، عربی میں ہے یہ کتاب علامہ سید عبدالاول جونپوری رحمہ اللہ کی۔ نمبر 2 نور القاری، یہ بھی عربی میں ہے، شیخ نور الدین الاحمد آبادی رحمہ اللہ کی۔ ان دونوں شرحوں کا ذکر محی السنہ السید مولانا نواب صدیق حسن خان قنوجی رئیس بھوپال نے اپنی مایہ ناز تصنیف اتحاف النبلاء میں کیا ہے۔ نمبر 3 حل صحیح بخاری مولانا السید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ یہ نسخہ 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو بڑے بڑے اساتذہ اور شیوخ کے درس و تدریس میں رہا اور ہر زمانے میں بڑے بڑے افاضل نے اس پر حواشی اور نکات چڑھائے ہیں۔ حضرت شیخ الکل مرحوم و مغفور نے بھی اس پر حواشی لکھے۔ نمبر 4 حل صحیح بخاری مولانا احمد علی محدث سہارنپوری۔ آج کل عربی مدارس میں جو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اس پر مولانا احمد علی سہارنپوری کا ہی حاشیہ موجود ہے۔ یہ حاشیہ بہت علمی، تحقیقی اور مولا احمد علی کی تبحر علمی کا ثبوت ہے۔ مولانا احمد علی نے اس حاشیے کا ایک مقدمہ بھی لکھا ہے۔ اس مقدمہ میں فن حدیث کے اصول کے علاوہ صحیح بخاری کے متعلق بہت سی مفید باتیں لکھی ہیں۔ یہ مقدمہ تمام تر مقدمہ فتح الباری اور مقدمہ قسطلانی سے ماخوذ ہے اور بعض مضامین امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے رسالہ تراجم ابواب بخاری سے ماخوذ ہے۔ نمبر 5 حل صحیح بخاری از مرزا حیرت دہلوی۔ متن مولانا احمد علی سہارنپوری کا رکھا ہے، لیکن صحیح بخاری کے حل میں قسطلانی اور فتح الباری سے کچھ زیادہ مدد لی ہے۔ صحت اور صفائی کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ حل لغات علیحدہ دیا ہے لیکن بین السطور کے حواشی نکال دیے ہیں، اس سے حل مشکلات میں کمی ہو گئی ہے۔ نمبر 6 عون الباری لحل ادلۃ البخاری، عربی میں محی السنہ حضرت مولانا صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی ہے۔ نمبر 7 فیض الباری جو عربی میں ہے، محمد انور شاہ محدث کشمیری دیوبندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دراصل آپ کے دروس تھے جن کو آپ کے ایک ہونہار شاگرد نے جمع کیا۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نمبر
نمبر 10 تیسیر القاری، یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، علامہ نور الحق بن مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ نمبر 11 تیسیر الباری، جو اردو میں ہے، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی۔ نمبر 12 فضل الباری، یہ اردو شرح ہے، شرح صحیح بخاری، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی۔ نمبر 13 نصرت الباری، ترجمہ صحیح بخاری، عبدالاول غزنوی رحمہ اللہ کی۔ نمبر 14 فیض الباری، ترجمہ صحیح بخاری مکمل، حافظ محمد ابو الحسن سیالکوٹی رحمہ اللہ کی۔ نمبر 15 ترجمہ صحیح بخاری، عبد التواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کی۔ نمبر 16 نصرت الباری، حافظ عبدالستار دہلوی رحمہ